محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تتکالب علیکم الامم کما تتکالب الاکلۃ علی قصعتها، تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا 11 بج چکے ہوں ولیمے میں اور بھوک بہت ستا رہی ہو اور اچانک اعلان ہو جائے کہ شروع کرو، پھر کھانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لیگ پیس کے کیسے جگڑا جاتا ہے۔ کبھی وہ بنا ہوا گوشت بولتا نہیں کہ تم مجھے کیوں توڑ رہے ہو، کیوں جگیڑ رہے ہو، کیوں ادھیڑ رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہی ہوگا کہ تم پر امتیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں، اور جس لیگ پیس کی باری آ جاتی ہے دوسرا یہ نہیں کہتا کہ تم اس کو کیوں کھا رہے ہو، وہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ اب من قلت یومئذ یا رسول اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے۔ ولیکن غثاء ان کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے آگے تنکے ہوتے ہیں جو بہتے چلے جاتے ہیں، کوئی اس سیلاب کے سامنے رکنے والا نہیں ہوگا۔ تو امت اسلامیہ کی آج یہی حالت ہے۔ 2 ملک ہیں جو کسی حد تک قیادت کر رہے ہیں، ایک اقتصادی حساب سے اور دینی حساب سے قیادت کر رہا ہے، اس کا نام سعودی عرب ہے، اور دوسرا عسکری اور اسلحہ سازی اور ایٹم بم اور میزائل ٹیکنالوجی کے حساب سے قیادت کر رہا ہے، اور اس کا نام پاکستان ہے۔ اب پوری دنیا کے کفر کا انہی 2 ملکوں کے خلاف دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ان 2 ملکوں کو ہی مارنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تو ویسے بھی بہت بڑا جرم کر چکا ہے، اس نے روس کے 15 ٹکڑے کر دیے، 61 ملکوں کے اتحاد کو تارا تارا کر کے بھگا دیا۔ تو وہ دونوں کے گرد اپنا دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں ظلم ہوگا، عوام کھڑی ہوگی اور یہ دباؤ بڑھائے گی، فوج حملہ کرے گی، جیسے جنگ شروع ہوگی ہم چاروں طرف سے پاکستان پر حملہ کر دیں گے، 3 طرف سے۔ چائنا بھی کافر ہے مگر وہ حملہ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے ہماری اسٹریٹجی یہ چل رہی ہے کہ دان دکھاؤ، شور کرو، میڈیا ٹرائل چلاؤ، رابطے کرو، مگر فائر نہ ہونے دو، کیونکہ آپ کے ساتھ دنیا کا کوئی نہیں۔ دنیا تو دور کی بات ہے، آپ کی اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں۔ کسی ایک بڑی سیاسی جماعت نے عوام کو روڈ پر لا کر احتجاج کیے۔ دینی قیادت کی حالت یہ ہے کہ وہ عین اس وقت ملک میں افراتفری پھیلا کر کے دشمن کو حملے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ دوسری جماعتوں کی بھی یہ حالت ہے، دوسرے ملکوں کی بھی یہ حالت ہے۔ ان حالات میں فائر کرنا یہ قرین قیاس نہیں۔ دوسری طرف سعودیہ، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے بہت بڑا، اس کی ریفائنری پر حملہ ہوا ہے، جس سے اس کی آدھی ریفائنری تباہ ہو کر اس کی پیداوار تقریباً نصف رہ گئی ہے۔ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے مجھے پتا کس نے کیا ہے، نہیں بھی پتا تو میں کہوں گا تو لوگوں نے مان جانا ہے۔ صدام کے پاس اتنے ایسے ہتھیار ہیں، حملہ کر دیا، بعد میں کہا نہیں اس کے پاس تو نہیں تھے۔ تو ہم کہہ دیں گے کہ اس نے کیا ہے، حملہ کر دیں گے۔ کس کے حساب پر حملہ کریں گے؟ سعودیہ کے حساب پر۔ ایک میزائل چلا کر 10 کی قیمت لکھیں گے، اور دشمن مرے نہ مرے کہیں گے اتنے ہزار مار دیے، کون چیک کرے گا؟ پر پیس بھی قیمت وصول کریں گے، پر ہیڈ بھی قیمت وصول کریں گے، اور اس کا برکس نکال دیں گے۔ تو جس طرح ہم جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ اس وقت ہمارے
حساب میں ٹھیک نہیں۔ اسی طرح دوسرا ملک جو دنیا میں مسلمانوں کی قیادت ہے وہ بھی جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ کے ایک سے زیادہ دفعہ آفر کرنے کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں تیری مدد نہیں چاہیے۔ تین اطراف اس کے بھی گرے ہوئے ہیں، تین اطراف ہمارے بھی گرے ہوئے ہیں۔ چائنا کو چھوڑ لو، ہر طرف دشمن ہے، ان کے بھی امارات کی سائیڈ اور تھوڑی سمندر کی سائیڈ چھوڑ لو، باقی ہر طرف دشمن ہے۔ اخوان اور شیعہ یہ دونوں دشمن ہیں۔ یمن میں حوثی، ان کے اپنے ایک صوبے میں شیعہ، ان کے اس صوبے کے ساتھ بحرین میں شیعہ، اس کے بعد آپ آجو امارات ان کے ساتھ ہے، تو قطر اخوانی ان کے مخالف ہے، اور دوسری طرف لبنان ہے تو اسرائیل ہے، تو جارڈن بھی اسرائیل کی دم ہے۔ تو تین اطراف میں وہ بھی گرا ہوا ہے، تین اطراف میں یہ بھی گرا ہوا ہے۔ اس کو بھی چھیڑ کر جنگ شروع کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی چھیڑ کر جنگ شروع کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ دونوں ملک سمجھدار اپنی جنگ کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ان کے کئی ساتھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مگر اللہ تعالیٰ نے لڑوایا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اور حدیبیہ کے مقام پر اکثر ساتھی لڑنا چاہتے تھے، مگر اللہ ان کو روکنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ان کو روک کر صلح کروا دی اور اس کو فتح مبین قرار دیا۔ کسی مارکے کو فتح مبین قرار نہیں دیا جس میں مال غنیمت ہو، جس میں لونڈیاں ہوں، جس میں غلام ہوں، جس میں پائی پیسہ ہو، سواریاں ہوں، اس کو فتح مبین قرار نہیں دیا۔ جس میں کیجولٹی ہو، جس میں شہداء ہوں، اس کو فتح مبین قرار نہیں دیا۔ لیکن جس میں صلح ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فتح مبین قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ، اس کے رسول کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کل مسلمان حکمران اور ان کی ایجنسیز، ان کے جو پالیسی میکرز ہیں، ان کا فیصلہ ہے کہ کہاں اور کب جنگ بہتر ہوتی ہے اور کب جنگ بہتر نہیں ہوتی۔ مجھے آپ بتائیں، آپ 5 بدماشوں میں اکیلے پھنس جائیں تو وہاں سے داؤ پیچ لگا کر نکلنا بہتر ہوتا ہے یا وہاں کھڑے ہو کر اکڑ کے لڑنا بہتر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں ساتھی بھیجے 3000، وہاں پر مارکا تھا 2 لاکھ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، زید بن حارثہ جن کو بیٹا بنایا ہوا تھا وہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا پکڑا اللہ کی تلوار خالد بن ولید سیف اللہ نے، اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ حالانکہ آسمان شاہد ہے کہ اس مارکے میں وہ پس قدمی کرتے ہوئے ساتھیوں کو بچا کر واپس آ گئے تھے، نہ کوئی لونڈی، نہ غلام، نہ پیسہ، ساتھیوں کو بچا کر نکال کر لے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح قرار دیا۔ تو حالات جس طرح کے ہیں، اس میں دعائیں آنسو، اس میں روڈ پر نکلنا، شور کرنا، میڈیا پہ ان کے ظلم کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا، اور حکومتی سطح پر دنیا سے رابطے کرنا، یہ ہتھیار کارگر ہے۔ جب ہر طرف بارود ہو وہاں سگریٹ پینا اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔